سمجھنے کی کوشش کریں گے عہد کیا چیز ہے. اوکے, مضمون جو ہم ٹیکل کریں گے, پہلا مضمون ہے وہ عہود یا عہد جو بائبل میں جن کا ذکر آتا ہے. رائٹ. سیکنڈ ٹاپک ہے کہ نیئر ایسٹرن کلچر میں, مشرق قریب کی جو ثقافت ہے, تہذیب ہے, اس کے اندر عہد کی کیا اہمیت ہے, یا اس کے بارے میں, وہ عہد کے بارے میں کیا سمجھتے اور سوچتے تھے. رائٹ. کیونکہ آف کورس اسرائیل کی ساری بیک گراؤنڈ اسی پس منظر میں ہے. اوکے, یعنی عہد کیا ہے مشرق قریب کی ثقافت کے اندر. اوکے. اگلا پوائنٹ ہے ابراہیم کے ساتھ جو خدا نے عہد باندھا, اس پر ہم غور کرنے کی کوشش کریں گے, جس کو عہد ابراہیمی بھی ہم کہتے ہیں, ابراہیمک کوننٹ. ٹھیک ہے. پھر ہم بات کریں گے پاس اوور کی فسح, وہ بھی ایک کوننٹ ہے, ٹیکنیکلی ایک پرومس ہے خدا کا, اور اس کا نئے عہد پر ایک کمپلیٹ کنیکشن اور اثر ہے. اور آخر میں ہم بات کریں گے نیا عہد کیا ہے, دا نیو کوننٹ. رائٹ. تو یہ 5 مضمون پر ہم توجہ دیں گے آج شام. یہ 5 ٹاپکس ہیں. رائٹ. سو پہلا ٹاپک ہمارا ہے وہ عہد جو بائبل میں جن کا ذکر آتا ہے. ٹھیک ہے. اور عام طور پر جو بائبل میں تقریباً 7 مختلف عہد ہیں جن کا ذکر ہم پڑھتے ہیں. پہلا عہد ہے آدم کے ساتھ جو خدا نے باندھا, اس کو ایڈمک کوننٹ بھی کہتے ہیں. اور اس کے 2 حصے ہیں. ایک حصہ جو باغ عدن میں باندھا گیا, اور یہ بیسکلی ایک سادگی, بھولے پن کا ایک نظر آتا ہے. اس کو ذمہ داری دی گئی کائنات کی. ٹھیک ہے. اس کو کہا گیا کہ تو اس درخت کا پھل کھا سکتا ہے, اس کا نہیں کھا سکتا. یہ ساری باتیں اس میں ملتی ہیں ہمیں پیدائش کے پہلے باب 26 آیت سے 30 اور 2 باب 16 سے 17. اس کے بعد اس کے اندر آتا ہے ایک اور کوننٹ ہے, جب وہ نافرمانی کر دیتے ہیں, آدم حوا خدا کی نہیں سنتے, گناہ کر دیتے ہیں, اور خدا سے اس جلال سے محروم ہو جاتے ہیں. اور پھر جو پہلا پرومس, جو پہلا خدا کے انتظام کا وعدہ ملتا ہے, وہ پیدائش کی 3 باب 15 آیت میں ملتا ہے, جب وہ کہتا ہے کہ میں تیری نسل اور شیطان کی نسل میں عداوت ڈالوں گا. یہ پہلی پیش گوئی ہے یسوع المسیح کے بارے کے اندر. رائٹ. دوسرا کوننٹ ہے نوح کے ساتھ, اور یہ ایک غیر مشروط عہد ہے, بلا شرط ہے, اس میں شرط کوئی نہیں ہے. طوفان کے بعد خدا نے کوس و قزح دکھائی اور کہا کہ آج کے بعد میں دنیا کو ایسے طوفان سے برباد نہیں کروں گا. یہ خدا نے عہد باندھا. اوکے. اس کے بعد تیسرا ہے ابراہیم کے ساتھ جو خدا نے باندھا, اور اس کو پرومس کیا, وعدہ کیا کہ تو بہت سی قوموں کا باپ بنے گا. ٹھیک ہے. پیدائش 17 باب میں پڑھتے ہیں, اس کی میں وضاحت کروں گا آگے چل کر. یعنی تیری نسل کو دوں گا, نسل کو دوں گا جگہ, وہ جگہ تھی, کیونکہ یہ تمام ملک تو جو دیکھ رہا ہے میں تجھ کو اور تیری نسل کو دوں گا, تیری اولاد کو دیا جائے گا. یہاں پر 2 باتیں ہیں, ایک نسل کا پرومس ہے اور ایک جو پرومس ہے زمین کا, علاقے کا, جگہ کا. ٹھیک ہے. اس لیے آج اس پر بہت زور دیا جاتا ہے, زائنسٹ جوز اس پر زور دیتے ہیں. اگلا جو بات ہم کریں گے ابراہیمک کوننٹ کے ساتھ, اور جو تجھے اس میں پرومس کیا ہے کہ جو ابراہیم کو مبارک کہے گا, 12 باب پیدائش 3 اور 22 کے اندر, میں اس قوم کو ان کو مبارک کہوں گا. یعنی دوسرے معنوں میں یہ پرومس ہے ابراہیم کے ساتھ خدا کا, برکات کا. اس کے بعد جو اگلا ہے جو اسی کے ساتھ تعلق ہے, اس کو پیلسٹینین کوننٹ بھی کہتے ہیں. اس جگہ کا جو پرومس کیا, دریائے نیل سے لے کے دریائے افراتا تک, یہ جگہ خدا نے کہا کہ یہ تمہیں دی جائے گی, اور خداوند تیرا خدا اس ملک میں تجھے لائے گا. یہ خدا کا پرومس تھا, اور یہ پرومس آپ کو خروج میں بھی نظر آتا ہے, جب بنی اسرائیل نکل کر آتے ہیں, ملک موعود میں داخل ہوتے ہیں. اور یہ کوننٹ ڈیوٹرانومی استثنا 30 باب 1 سے 10 کے اندر ہے. اس کو لینڈ کوننٹ بھی کہا جاتا ہے, پرومس لینڈ کا کوننٹ بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے.
اس کے بعد جو اگلی بات ہے اسی سے تعلق ہے وہ موسوی کوننٹ، موزیک کوننٹ ہے، اور یہ مشروط ہے، شرط ہے اس کے اندر۔ استثنا 11 باب پڑھیں، اس میں بڑا کلیئر لکھا ہے کہ تم اگر خدا کی مانو گے، ٹھیک ہے، تو تمہیں برکت ملے گی، اور اگر نہیں تو لعنت ہے۔ اگر آپ غالباً 17 باب پڑھیں خروج کا، 19 باب، جب بنی اسرائیل نکل کر آتے ہیں تو وہاں خدا کہتا ہے ان کو کہ دیکھو میں تمہیں نکال کے لایا، عقاب کی مانند پروں پر بٹھا کے لایا، اور اگر تم میرے آئین پر عمل کرو گے، اس پر چلو گے، تو تمہیں برکت ملے گی۔ یہ اب نہیں ہو سکے گی، نہیں ہو سکے گی، اس کو لائٹ کم کر دو، کلر نہیں چینج ہوگا، وہ سارے ایک سلائڈ نہیں، ساری سلائڈ ہیں، یونیورسل نہیں ہوگا وہ۔ یہ بند کر دو، لائٹ بند کر دے، پھر وہ کیمرے میں نہیں آئے گا۔ بھائی صاحب وہ ساری سلائڈیں ایک نہیں ہے وہ۔ یہ دیکھو نا ساری ہیں ان ویسے تو ہمیں ان سب کے چینج کرنا پڑے گا۔ ایک منٹ، یہ سیکشن، ہاں تو صرف یہ رہ جائیں گے، یہ کر دیتے ہیں چینج بس۔ یہ ساری بہت ساری سلائڈیں ہیں۔ اب میرا اسکرین بھی چھوٹا ہے۔ اب ٹھیک ہے، اب ٹھیک ہے، چلو پھر مجھے 2 منٹ میں ساری کر لیتا ہوں چینج، سوری۔ نہیں وہ نہیں کرے گا، وہ بس ہو گیا، سوری۔ اوکے، یہ ہم نے کر لیا پہلا۔ وہ کیا ہو گیا بھائی؟ ایک میرا اسکرین چھوٹا ہے۔ اوکے، یہ ہم نے کر لیا پہلا کوننٹ، ٹھیک ہے۔ دوسرا بھی ہم نے کر لیا جو نو سے ہے، جس میں یہ غیر مشروط ہے، قوس و قزح کا نشان کہ طوفان نہیں آئے گا۔ پھر ابراہیم کے ساتھ عہد ہے، تو بہت سی قوموں کا باپ بنے گا، یہ اس کا خدا کا وعدہ ہے، پرومس ہے۔ تیری نسل کو دوں گا جگہ زمین، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ تمام ملک ابراہیم کو خدا نے پرومس کیا۔ اگلا کوننٹ جو ہے وہ ابراہیمک کوننٹ ہے، جو اس کی جگہ اور اس کی نسل کے ساتھ خدا نے باندھا۔ دوسرا ہے زمین کا، جس کو پیلسٹینین کوننٹ کہتے ہیں، فلسطینی عہد ہے، جگہ کا، زمین کا، نیل سے لے کر افراطہ تک کی جگہ ساری اسرائیل کی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے یہ موسیٰ کے ساتھ ہے، یہ موسیٰ کے ساتھ یہ شرط ہے، اس میں یہ کنڈیشنل ہے، غیر مشروط نہیں ہے۔ بڑا کلیئر لکھا ہے کلام کے اندر، اگر آپ پڑھیں تو۔ آج میں تیرے آگے دونوں باتیں رکھتا ہوں، اگر تو زندگی چنتا ہے اور اگر تو نہیں تو پھر لعنت ہے تیرے اوپر، لعنت آئے گی، مصیبتیں آئیں گی۔ تو یہ بڑا کلیئر ہے، خدا کا بڑا کلیئر حکم ہے کہ جب تم میرے آئین پر چلو گے، میرے آئین کے حکموں کو مانو گے تو برکت ہے، اگر آپ نہیں مانو گے تو برکت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔
یہ استثنا کے خروج کے 20 باب میں جو حکم دیے خدا نے، استثنا میں 11 باب میں، اور یہ کلیئر کٹ پرومس ہے، وعدہ ہے، لیکن شرط ہے کہ اس پر چلنا ہے، اس کو ماننا ہے، اس کی تابع فرمانی کرنی ہے۔ اس کے بعد اگلا کوننٹ جو ہے داؤد کے ساتھ ہے، اور داؤد کے ساتھ اس کے تخت کا کوننٹ ہے۔ اگر آپ جب جبرائیل فرشتہ یوسف کو اور مریم کو مسیح کی پیدائش کی خوشخبری دیتا ہے تو کیا کہتا ہے کہ میں اور وہ داؤد کا تخت پر بیٹھے گا، ٹھیک ہے۔ یہ خدا کا ایک پرومس تھا کہ داؤد کی نسل سے یہ بادشاہت قائم رہے گی، اور اس لیے جب ہم نیو ٹیسٹمنٹ میں آتے ہیں تو شاگردوں کا ایک ہی خیال تھا کہ یسوع دنیاوی بادشاہت کو قائم کرے گا۔ اس لیے ایک شاگرد کی ان کی ماں آ گئی، ایک نے کہا جی مجھے دائیں بٹھا دینا، ایک کو کہا بائیں بٹھا دینا، ان کی یہ سوچ تھی، لیکن آف کورس یہ کانسیپٹ نہیں تھا۔ سو یہ کوننٹ بنی آدم کے ذریعے داؤد کی نسل کا یہ پرومس تھا، ٹھیک ہے، یعنی تیرا تخت ہمیشہ کے لیے قائم کروں گا، یہ خدا کا پرومس تھا۔ اس کو ہم ڈیوڈک یا داؤد سے متعلقہ عہد کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ خداوند اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، اب تک بادشاہت رہے گی۔ لوکا 1 باب میں جب فرشتہ بڑا کلیئرلی آ کر پیغام دیتا ہے، اور یہ خدا کی طرف سے حکم تھا، صادر ہوا یوسف اور مریم کو۔ اب 7واں کوننٹ جو ہے عہد ہے وہ نیا عہد ہے، ٹھیک ہے، یعنی جو یسوع مسیح نے باندھا۔ تو یہ بنیادی طور پر 7 ہے، 5 بڑے اہم ہیں، امپورٹنٹ 5 ہیں، ٹھیک ہے۔ اس نئے کوننٹ میں سب سے بڑی بات ہے گناہوں کی معافی ہے، اور اس عہد کے اندر ہر کوئی شامل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہر کوئی۔ اگر ہم غلطیوں میں جائیں تو بڑا کلیئرلی ہے کہ اس عہد میں ہم ابراہیم کی نسل، اس کی اولاد بن جاتے ہیں۔ ایک ہم گیت گاتے تھے چھوٹے ہوتے، پتہ نہیں آپ لوگوں نے سنا کہ نہیں، فادر ابراہیم اینڈ مینی سنز، اردو میں بھی ہے اس کا ترجمہ میرا خیال، اور میں بھی ایک ہوں۔ تو یہ برکت ابراہیم کے وسیلے سے جو پرومس خدا نے دیا کہ میں تیری جو نسل کو بڑھاؤں گا، دوسرے معنوں میں وہ وعدہ یسوع میں پورا ہو کر ہم اس میراث میں، اس عہد میں حصے دار ہو کر شامل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو کوننٹ ہے یسوع کا نیا عہد نامے کا، یہ یونیورسل ہے، اس میں کوئی بیریئر نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ Everybody is open to be a part and enjoy this covenant. اس عہد کا حصے دار ہم بن سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یسوع مسیح اس لیے آیا، اگر آپ متی 5 باب 17 میں پڑھیں تو کہتا ہے یہ نہ سمجھو کہ میں منسوخ کرنے آیا ہوں، منسوخ نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں۔ تو اس سبب سے وہ عہد بڑا کلیئرلی یسوع المسیح میں مکمل طور پر پورا ہو جاتا ہے۔ اس نئے عہد کے اندر یہودی بھی اور غیر یہودی بھی حصے دار ہے۔ اور افسیوں کے خط 2 باب 8 اور 9 آیت بڑی خوبصورت ہے، یہ زبانی آنی چاہیے، میں آتی ہے، کیونکہ تم کو ہاں یہ مفت ملی ہے، اس کے لیے ہمیں کچھ نہیں بیلنا پڑا، اور یہ نیا عہد کی بنیاد ہے، ٹھیک ہے۔ اعمال کے سبب سے نہیں تاکہ ہم فخر کریں، لیکن کس کے وجہ سے؟ یہ بخشش ہے، خدا کی فضل ہے، اور فضل کے معنی ہے کہ جس کے ہم مستحق نہ ہوں، ہم وہ اس لائق نہ ہوں، ہم پر مہربانی ہو جائے۔ سو اس نیو کوننٹ میں، اس نئے عہد میں یہ ہماری خوشخبری ہے، اور ہم اس سبب سے خداوند کے حضور شادمانی کرتے ہیں، ہم خدا کا شکر کرتے ہیں اس نئے عہد کے لیے، ٹھیک ہے۔ جب ہم عہد کو پڑھتے ہیں تو اس میں 3-4 بڑی بنیادی باتیں ہیں۔ پہلی بات ہے وعدہ ہے، پرومس ہے، ٹھیک ہے۔ اگر تم یہ مانو گے، اگر تم یہ کرو گے تو یہ کچھ کہ تم حقدار ہوگے، ایک پرومس، ایک وعدہ ہے۔ دوسری بات عہد میں کیا ملتی ہے؟ شرائط ہیں، کنڈیشنز ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر یہ اس طرح پورا کرو گے تو آپ پھر برکت پاؤ گے۔ تیسری بات آپ کو ملتی ہے کہ عہد خون بہائے بغیر نہیں بنتا تھا، آگے چل کر اس پر ہم توجہ دیں گے۔
عہد باندھنے کے لیے خون کا بہایا جانا لازمی تھا. ٹھیک ہے, جب ہم ثقافت میں تھوڑا دیکھیں گے پھر ہمیں اس بات کی اور سمجھ آئے گی. اور چوتھی بات یہ تھی کہ اس پر مہر ہوتی تھی, پکا کام تھا. ٹھیک ہے, باؤنڈنگ تھا وہ. آج جو شادی بھی ہے ایک طرح سے کوننٹ ہے, ایک پرومس ہے جو آپ باندھتے ہیں. ہم تاحیات شادی باندھتے ہیں. مغرب میں تو وہ پہلے پوچھتے ہیں کتنے سال رہنا جی, 5 سال کے, 10 سال کے, 3 سال, اور بعد چھٹی. ٹھیک ہے, ان 4 7 میں سے جو 4 کوننٹس ہیں, جو 4 عہد عہود ہیں, وہ خدا نے بنی اسرائیل کے ساتھ باندھے. ابراہیم کا زمین کا, جو فلسطین کی زمین پرومس کی نیل سے لے کر افراتا تک, موسوی یا موسیٰ کے ساتھ جو پرومس کیا, اور جو داؤد کے ساتھ وعدہ کیا. یہ 4 عہد ہیں جو بنی اسرائیل کے ساتھ باندھے گئے. اس میں غیر قومیں شامل نہیں ہیں. ٹھیک ہے, ان میں سے جو 4 میں سے 3 ایسے عہد ہیں جو غیر مشروط ہیں, کنڈیشن کوئی نہیں ہے, شرط کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور اس میں چاہے آپ تابع فرمانی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, ڈز ناٹ میٹر. وہ خدا کی بخشش ہے. جیسے طوفان نہیں آئے گا, ایک ایگزامپل آپ کو دے رہا ہوں. ٹھیک ہے, ان میں سے 4 میں سے ایک جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ موزیک ہے, یہ شرط کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, شرط کیا ہے کہ اگر تمہیں برکتیں ملنی چاہتے تو خدا کے ساتھ چلو, اگر نہیں چلو گے, حکم نہیں مانتے, تو پھر برکت نہیں ہے, پھر آپ کے اوپر کرس ہے, لعنت ہے. اور یہ کلام میں بڑا کلیئرلی یہ بار بار آیات آتی ہیں, اور یہ خیال اور یہ تصور بڑا کلیئر ہے. اگر ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں تو برکت ہے. اور یہ جو 3 عہد ہیں, آدم کا, نوح کا اور نئے عہد نامے کا, یہ خدا اور انسان کے درمیان میں باندھا گیا. یہ جنرل مانا جاتا ہے, اس کی حدود نہیں ہے, صرف اسرائیل تک باؤنڈ نہیں تھا. اب نئے عہد نامہ جو تھا یسوع نے باندھا, وہ سب قوموں کے لیے. تبھی ارشاد اعظم کیا کہتا ہے کہ تم جاؤ قوموں کو شکر دو, پابندی کوئی نہیں ہے. مسیحیت واحد ایک مذہب ہے جو انکلوسیو ہے. اگر آپ سکھ پیدا ہوں گے تو اب سکھ ہی ہے. میں ایک سکھ کنورٹ نہیں ہو سکتا, اسماعیلی کنورٹ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, لیکن مسیحیت میں خوبصورتی ہے. اس لیے مکاشفہ میں کیا کہتا ہے, کتنی نمبر بھول جاتا ہے, ہر قوم میں سے لوگ اکٹھے ہیں خدا کے جلال کے, اس کی حضوری کے سامنے, مکاشفہ کی کتاب میں. ٹھیک ہے, اب ہم تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں, کیونکہ ایک بات سمجھے گا, بنی اسرائیل کا تعلق مشرق قریب کا علاقہ تھا. اس کو ہم کہتے ہیں, اس میں جنوبی شمالی افریقہ, تمام مڈل ایسٹ اور ترکی اور یہ علاقہ شامل ہیں. اور یہ جو طریقہ کار تھا عہد باندھنے کا, یہ اس ثقافت میں عام تھا. اور جب یہ اس خطے کے لوگ جب عہد کی بات, اب ہم تو نہیں سمجھتے کیونکہ ہمیں ان کی ثقافت کلچر کی نہیں سمجھ. ٹھیک ہے, جب آپ ان لوگوں میں عہد کی بات کرتے تو ان کو ایک دم سمجھ میں آتی کہ کیا مطلب ہے, اس کی امپورٹنس کیا ہے, اس کی اہمیت کیا ہے. ٹھیک ہے, جیسے میں نے بتایا یہ ایک معاہدہ ہے. بیسکلی وعدہ ہے, رائٹ. اور یہ وعدہ خدا کی طرف سے ہے. آج کل کے دور میں ہم لوگ اس کو نہیں سمجھتے دنیاوی طور سے, اس کلچر میں, موجودہ دور میں. ٹھیک ہے, تو کووننٹ از بیسکلی اے کانٹریکٹ, ایک پرومس ہے. اسکرین نہیں آ رہا, میں رک جاؤں تھوڑا, چلو میں ویسے بات کرتا ہوں. جب ہم کووننٹ میں دیکھتے ہیں تو یہ 2 پارٹیز میں باندھا جاتا تھا. جس طرح ہم نکاح کرتے ہیں تو نکاح بھی, شادی بھی 2 پارٹیز ہیں, لڑکا اور لڑکی ہیں. ٹھیک ہے, جس میں وہ پرومس کرتے ہیں, واؤز لیتے ہیں, اور اس میں شادی کے بندھن میں بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے جب ہم بائبل کی بات کرتے ہیں تو کلیئرلی نیو ٹیسٹمنٹ ہے اینڈ اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے, کلیئر کٹ. پرانا عہد نامہ, عہد عتیق,
या नया अहदनामा अहद जदीद, दूसरे मानों में न्यू कवनेंट एंड ओल्ड कवनेंट। लातीनी ज़बान में टेस्टमेंटम इस्तेमाल करते हैं, जहाँ से आपका अंग्रेजी का लफ्ज़ न्यू टेस्टमेंट आया। टेस्टमेंट का मतलब भी कवनेंट है। ऑन हो गया? मशरक़ बईद के अंदर, ईस्टर्न कल्चर के अंदर आपको बहुत से मवाद मिलते हैं जो बाइबल टेक्स्ट नहीं है। इनकी जो बुक्स मिलती हैं, राइटिंग्स मिलती हैं, और ये बड़ा क्लियरली हम यहाँ पढ़ते हैं कि किस तरीके से लोग अहद बांधते थे। ठीक है, और ये बड़ा क्लियर एक तरीका था। आगे स्क्रीन आगे, ओके। और ये कवनेंट को यहाँ ये आपको मैं मिसालें दे रहा हूँ जो रेफरेंसेस हैं, जो नॉन बिब्लिकल, लेकिन मशरक़ी सकाफ़त के अंदर से, रिकॉर्ड्स के अंदर से ये हमें चीज़ें मिलती हैं। ओके, कवनेंट जहाँ दो पार्टीज़ में बांधा जाता था, ठीक है, बादशाह के और उनके सब्जेक्ट में भी, और आम इंसानों के बीच में भी बनता था। बादशाह प्रॉमिस करता था मैं प्रोटेक्शन दूंगा, और जो रियायत थी वो कहती थी हम एक टैक्स देंगे, एक जजिया देंगे, जो भी इत्तेफाक होता था। शख्सों के अंदर होता था किसी मकसद के ऊपर, और तारीख़ इस बात की गवाह है। मशरक़ बईद की तारीख़ के अंदर मुख्तलिफ़ किताबों में इसकी डिटेल हमें मिलती है कि कवनेंट को कैसे बांधता था। आज की सोसाइटी में हम इस बात को नहीं समझते, सॉरी, क्योंकि हम उस सकाफ़त से वाकिफ़ नहीं है किस तरह बांधा जाता था कवनेंट। हम इसको, हमारे कल्चर में नहीं, हमें इसकी वैल्यू नहीं है। हम ऐद करते हैं, तोड़ देते हैं, प्रॉमिस करते हैं, तोड़ देते हैं, एग्रीमेंट बांधते हैं, तोड़ देते हैं। आम आपको केसेस मिलते हैं, फिर लोग कोर्टों में जाते हैं। शादी ब्याह के साथ भी ऐसे ही होता है। हमें आज के दौर में इसकी वैल्यू नहीं है, विच इज़ वेरी सैड। इब्रानी का लफ्ज़ है बरीत, जो कवनेंट के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब इसका इस्तेमाल, इस समझने की बात है, इस सेंस में होता है कि काटा जाना, समझे, काटा जाना। बरीत का, कवनेंट का इब्रानी में मतलब है काटा जाना। ठीक है, और कुछ जो तर्जुमे हैं पार्कर अपने लिखते हैं कवनेंट में, ये गॉस्पल मीनिंग में फुलनेस ऑफ द गॉस्पल है, यानी मामूरी है इंजील की। और जब हम गॉस्पल की बात करते हैं तो उसमें जो ऑर्डर, जो हुक्म दिए गए उस अहद के ताल्लुक से हम उसके मानने वाले, उसको कबूल करने वाले हैं और उसका हिस्सादार है। ठीक है, कवनेंट कंडीशंस के ऊपर है, शर्त के ऊपर है, क्या मैं क्या करूँगा, आप क्या करेंगे, राइट। इंग्लिश में, लैटिन में मैं इसकी बात कर चुका हूँ। अब जो इब्रानी का लफ्ज़ है, इसके साथ यूज़ करते करात बरीत, करात बरीत। ठीक है, इसका मतलब है टू कट अ कवनेंट, अहद को काटना, लिटरली काटना, ये इसका मतलब है। ठीक है, ठीक है। अब किंग जेम्स की जब तर्जमा पढ़ेंगे तो किंग जेम्स बाइबल लिखती है कटिंग द कवनेंट, अहद को काटना। और ये बात अभी आगे आपको क्लियर होगी जब मैं इसकी बैकग्राउंड आपको दूंगा। ठीक है, इसको मैं जंप करूंगा। ओके, ये किंग जेम्स का मैंने बता दिया आपको, मैं बात कर चुका हूं कि कटिंग द कवनेंट है। ठीक है, और ये बार बार आता है जब भी इब्रानी बाइबल में बरीत को पढ़ेंगे, करात बरीत, हमेशा यही मीनिंग आएगी कि अहद काटना। ठीक है, पुराने दौर में इसकी प्रैक्टिस थी, इसको माना जाता था, इसको इस्तेमाल किया जाता था पार्टीज़ के दरमियान। अगर कोई दो ख़ानदान बेटा बेटी का निकाह करने लगे, वो भी अहद बांधते थे, तो इस तरीके से इसको बांधा जाता था। और इसके लिए एक पुराना तरीका था कि जानवरों को ज़बह किया जाता था। जब ज़बह करते थे तो वो अहद उसके ज़रिए बनता था। मैं जो आपको मैं जंप करूँगा स्लाइड को, ये वही बात रिपीट मैं कर रहा हूँ। 150 साल एंशंट जो पुरानी तहजीब के अंदर ये आपको मिलती हैं
کیسے وہ اس کو اس ثقافت میں عہد باندھتے تھے اور اس کو کرتے تھے. 1800 کاف میم میں ریکارڈز آپ کو ملتے ہیں. ہتی ثقافت کے اندر آپ کو ریکارڈ ملتا ہے کیسے عہد باندھتے تھے. ٹھیک ہے, یہ آپ کو یہ ہسٹوریکل آرکیولوجیکل آثار قدیمہ کے حقائق ہمارے سامنے ہیں, اس کو باندھا جاتا تھا. ٹھیک ہے, اسور کی سلطنت میں 800 کاف میم میں آپ کو ملتا ہے, ریکارڈ ملتا ہے عہد کیسے باندھتے تھے. اوکے, اب ہم سمجھتے ہیں کہ کیسے عہد بنتا تھا اس ثقافت کے اندر جن کا میں نے ذکر کیا. پہلی بات کیا ہوتی تھی, آپ ایک خندق کھودتے تھے. ٹھیک ہے, گاؤں میں اکٹھے ہو گئے. ایک مثال ہے, 2 شخص فیملیز اگری کرتی ہیں کہ ہم اپنے بچوں کا نکاح کرائیں گے, لڑکی کا خاندان اور لڑکے کا. میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو. تو وہ پھر کیا کرتے تھے, اپنے عزیز دوست اکٹھے ہو جاتے تھے گاؤں کے اندر, جہاں پر بھی وہ مین جگہ ہوتی تھی ادھر وہ پھر ایک خندق کھودتے تھے. ٹھیک ہے, خندق کھودنے کے بعد وہ کیا کرتے تھے, جانور لیتے تھے, اور جانور حسب توفیق لیے جاتے تھے. اگر امیر آدمی ہے تو بیل لے لے گا, غریب ہے تو شاید بکریاں لے لے گا. ٹھیک ہے, اگر بہت امیر ہے 2 بیل لے لے گا. تو جتنی اس کی جیب الاؤ کرتی تھی وہ خاندان دونوں مل کر اتنے جانور لیتے تھے. اوکے, اس کے بعد کیا کرتے تھے, ان کو ذبح کرتے تھے. جانور ذبح کر کے جو جانور کا خون تھا جانوروں کا, اس کو وہ اس خندق کے اندر اکٹھا کر لیتے تھے. ٹھیک ہو گیا, بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس طریقے سے عہد بنتا تھا. تو جب خون اکٹھا ہوتا تھا تو میں نے مثال دی لڑکی اور لڑکے کے خاندان. تو ایک طرف لڑکی کا باپ اور ایک طرف لڑکے کا باپ کھڑا ہو جاتا تھا ننگے پاؤں. ٹھیک ہے, اور وہ اس خون پر خندق پر ننگے پاؤں چل کر سینٹر میں آ جاتے تھے. خون پر چل کر خندق کے اندر سینٹر میں آ کے لڑکی کا باپ یا لڑکے کا باپ جیسے بھی سمجھنا چاہیں, وہ اناؤنس کرتا تھا کہ میں آج اس جماعت کے سامنے ان کو حاضر جان کر اور خدا کی قسم کھا کر آج عہد باندھتا ہوں کہ میں اپنے بیٹے کا نکاح تیری بیٹی سے کروں گا. ٹھیک ہے, ایسے ہی پھر لڑکی کا باپ کرتا تھا کہ میں جماعت کو حاضر جان کر خدا کو قسم کھاتا ہوں کہ میں ایسے کروں گا. یہ طریقہ تھا عہد باندھنے کا. اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کیوں کہتے ہیں کٹنگ دا کورننٹ, جانور ذبح ہوتے تھے. ٹھیک ہے, یہ بڑا سگنیفیکنٹ ایلیمنٹ ہے خون کا. میں نے کیا پہلے بتایا, عہد کے اندر خون کا بہایا جانا لازمی ہے, اس میں پرومس ہے, وعدہ ہے. ٹھیک ہے, اس میں شرائط ہے, ایسے عہد نہیں بنتا تھا. تو یہ طریقہ کار تھا. ٹھیک ہے, اور پھر وہ اس کے بعد ظاہر ہے جانور بھون باندھ کے کھاتے تھے اور ضیافت ہوتی تھی اور شکر گزاری کرتے تھے. ٹھیک ہے, اور اوتھ لیتے تھے, جیسے بتایا قسم کھاتے تھے خدا کے حاضر جان کر. اب ہم دیکھیں ابراہیم کیسے عہد باندھتا ہے. پیدائش 12 باب, یہ حوالے دیکھیے گا. ٹھیک ہے, پڑھیں دھیان سے. ابراہیم کیا کہتا ہے, کیونکہ میں تو بے اولاد جاتا ہوں اور میرے گھر کا مختار دمشقی علی ازر ہے. پیدائش کی کتاب 15 باب میں پڑھیں. دستور یہ تھا کہ اگر آپ کی وراثت نہیں ہے, اولاد نہیں ہے, تو پھر جو آپ کا جو مال متا ہے وہ پھر مختار کو مل جاتا تھا. تو ابراہیم بیچارہ خدا کے اگر ہوتے کہتے دیکھ بھائی میری تو اولاد ہی کوئی نہیں, جو کچھ میرا ہے وہ دمشقی کو چلا جائے گا, علی ازر کو, جو اس کا مختار ہے. پیدائش 15 باب میں پڑھیں, یہ ساری باتیں میں نے وہاں سے لی ہیں. ٹھیک ہے, اب دیکھیں خدا کیا کہتا ہے, میں تجھے برکت دوں گا. کیا کہتا ہے, جو تجھے مبارک کہیں گے ان کو میں برکت دوں گا, اور جو تجھ پر لعنت کریں گے میں لعنت کروں گا, اور زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلے سے برکت پائیں گے. یہ غلطی خط میں جا کے پورا ہوتا ہے یسوع المسیح کے اندر. ٹھیک ہے, یہ خدا نے اس کو پرومس دیا. اب ابراہیم کیا کہتا ہے, ابراہیم سے تو یقیناً ایک بڑی اور زبردست قوم پیدا ہوگی, اور زمین کی سب قوموں
اس کے وسیلہ سے برکت پائیں گی. 15 باب 18 باب پیدائش میں یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. اب دیکھیں 7ویں آیت, پس جان لو کہ جو ایمان والے ہیں وہی ابراہیم کے فرزند ہیں, اور کتاب مقدس نے پیشتر سے یہ جان کر کہ خدا غیر قوموں کو ایمان سے راست باز ٹھہرائے گا, پہلے ہی سے ابراہیم کو یہ خوشخبری سنا دی کہ تیرے باعث سب قومیں برکت پائیں گی. ٹھیک ہے. پس جو ایمان والے ہیں, ٹھیک ہے, وہ ایمان اور ابراہیم کے ساتھ برکت پاتے ہیں. غلطیوں میں 3 باب میں بڑا کلیئر پالوس یہ بات لکھتا ہے. ٹھیک ہے, یہ میں ہائی لائٹ کر رہا ہوں. پس جان لو کہ جو ایمان والے ہیں وہی ابراہیم کے فرزند ہیں. اور پھر یہ اگلی آیت ہے, پس جو غلطیوں میں پس جو ایمان والے ہیں وہ ایماندار ابراہیم کے ساتھ برکت پاتے ہیں. اوکے. 8ویں آیت میں ابراہیم کہتا ہے خدا سے, جب خدا نے پرومس کیا, ٹھیک ہے, تیری اولاد جا ستارے دیکھ اتنے, وہ کہتا ہے, اس نے اس سے کہا خداوند میں کیوں کر جانوں کہ میں اس کا وارث ہوں گا. میری طرح آپ کی طرح انسان تھا. دوسرے معنی میں وہ خدا سے ٹیکنیکلی وہ کہہ رہا ہے کہ تو اگر پرومس کر رہا ہے, عہد باندھتا ہے, تو پھر میرے ساتھ عہد باندھ کر دکھا, فزیکلی کر کے دکھا. میں نے آپ کو ثقافت بتائی نا کیسے عہد باندھا جاتا تھا. 9ویں آیت, میرے لیے خدا فرماتا ہے ابراہیم کو, میرے لیے کیا کر, 15 باب پڑھے پیدائش میں, میرے لیے 3 برس کا ایک بچیا لے, اور 3 برس کی ایک بکری لے, اور 3 برس کا ایک مینڈا لے, اور ان کو بیچ سے تو 2 ٹکڑے کر, سینٹر سے کاٹ کے 2 حصے کر. ٹھیک ہے. یہ سارا حوالہ 15 باب میں پیدائش کا. اور پھر کیا ہوا, چنانچہ جب خداوند نے ابراہیم سے وعدہ کرتے وقت, اب پوائنٹ یہ سمجھنے کا ہے, اگر آپ پڑھیں پورا خط کو, اس میں وہاں لکھا ہے جب جانور کاٹ دیے تو ابراہیم پر نیند طاری ہوگی, اور تندور کے اندر ایک شعلے کی مانند کون گزرا جانوروں کے بیچ میں سے, کون گزرا, خدا گزرا. ٹھیک ہے. وہ اپنے اس سسٹم کے تحت, دوسرے معنوں میں وہ اس پہ یعنی جو جانور ذبح کیے گئے, جو خون بہایا گیا, ان میں سے خدا گزرا. اور اس لیے عبرانیوں خط کیا کہتا ہے 13ویں آیت میں, چنانچہ جب خدا نے, عبرانیوں 6 باب 13 آیت, چنانچہ جب خدا نے ابراہیم سے وعدہ کرتے وقت قسم کھانے کے واسطے کسی کو اپنے سے بڑا نہ پایا تو اپنی ہی قسم کھا کر عہد باندھا. یہ خدا نے خود ابراہیم کے ساتھ باندھا. ٹھیک ہے. دوسرے معنوں میں اس ثقافت, اس کلچر کے مطابق خدا نے ابراہیم کے ساتھ پورا کر کے دکھایا. اس لیے میں نے کیا کہا کہ ہم اس بات کو پوری طرح نہیں سمجھتے کیونکہ ہم ان بات سے واقف نہیں ہیں. اس کلچر میں, اس ثقافت میں, تہذیب میں جو عہد تھے اسی طریقے سے باندھے جاتے تھے, ذبح کر کے خون پر چل کر آ کر اور عہد کرنا اور پرومس کرنا, اور خدا کی قسم کھاتے تھے اور پرومس کرتے تھے. اور یہاں پر عبرانیوں اس کو یاد دلاتا ہے کہ جب ابراہیم کے ساتھ خدا نے باندھا تو اس نے, خدا نے اپنی خود قسم کھائی. دوسرے معنوں میں کہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, ایک عظیم عہد ہے. ٹھیک ہے. اور یہ خدا کی طرف سے عہد باندھا جاتا ہے, ہم شکر کرتے ہیں. اب ہم تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے فسح کے اوپر, خروج 12 باب. ٹھیک ہے. موقع ملے پڑھیے گا اس کو, دھیان سے پڑھیں, بڑا دلچسپ ہے. یہ آخری وبا تھی جب پلوٹھے مارے گئے. اس کے بعد بنی اسرائیل مصر سے نکل گئے. مصر گناہ کی غلامی کی بھی عکاسی کرتا ہے اور ملک موت کی طرف گئے. وہاں لکھا ہے 2 آیت میں, یعنی یہ سال, یہ مہینہ سسٹم چینج کر دیا خدا نے. نسان کا مہینہ اناؤنس کیا اور یہ نیا سال ہے تمہارے لیے. اس سال کا آغاز اس مہینے سے ہوگا, نسان سے, اور یہ مہینہ تمہارے لیے مہینوں کا شروع اور پہلا مہینہ ہوگا. ٹھیک ہے. نیو ایئر, ایک نیا سسٹم ہے. ٹھیک ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ تم نے کیا کرنا, اس مہینے کی 10ویں دن, نسان کے 10ویں دن تم نے کیا لینا ہے, ہر اپنے خاندان کے مطابق
ایک برہ لے گا, ٹھیک ہے, تمہارا برہ بے عیب اور یک سالہ ہو. اور پھر ہم پڑھتے ہیں کہ 14ویں تاریخ کو تم نے ذبح کرنا ہے, ٹھیک ہے, 6 آیت میں, اور اس مہینے کی 14ویں تک رکھ چھوڑنا, جماعت شام کو اس کو ذبح کرے گی. 4 دن کیوں رکھا گیا؟ شرط کیا تھی؟ بے عیب یک سالہ برہ. 4 دن پہلے اس لیے کہ اگر کوئی اس میں عیب نظر آ جائے تو برہ چینج کر لو, ٹھیک ہے. اور قربانی کے لیے بڑا کلیئر ہے کلام مقدس. قائن حابل کی قربانی اکثر ہم آرگیومنٹ کرتے ہیں خون بہایا گیا, وہ غلط بات ہے. آپ دھیان سے پڑھیں پیدائش کی کتاب, حوالہ پڑھیں, وہاں لکھا ہے کہ وہ کچھ سبزیاں لے کر آیا, لیکن وہ اپنے بیسٹ جانور لے کر آیا, ٹھیک ہے, بیسٹ. ہم خدا کو ٹوٹا پجا بکیا مال نہ دیا کرو, بچ گئے تھے خدا نو دے دیو, نہیں. گاڈ وانٹس دا بیسٹ تھنگ, ٹھیک ہے. بڑا کلیئر ہے کلام اس معاملے میں. اس کی قربانی اس لیے قبول کی گئی, قائن حابل کی میں بات کر رہا ہوں, وہاں لکھا کہ وہ اپنا بیسٹ برا لے کے آیا. بڑا دھیان سے پڑھے, وہ لکھا ہے وہ کچھ سبزیاں لے کر آیا. کچھ سے مراد کیا, گلیاں سڑیاں یا اتنی امپورٹنٹ نہیں تھی یا باسی ہے گئی تھی, پتہ نہیں. سو اس کو ذبح کیا 14ویں تاریخ کو, اور لکھا ہے کہ تھوڑا سا خون لے کر جن گھروں میں وہ اسے اوپر اور سائڈ پر لگانا ہے, نیچے دہلیز میں نہیں, ٹھیک ہے. 12 باب پڑھیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ کئی ہماری طرح ڈھیٹ ہوئیں گے, وہ کہتے ہیں لو جی 9 ننگ ہیں تو حالے بھی کھ نہیں ہوئے, چھڈو پر اسی نہیں کرتے. بائبل میں کیا لکھا ہوا ہے؟ فرشتے نے نوٹس پڑھنا تھا, اینتھنی لیمل کی تختی لگی ہوئی گھر کے آگے ہے, یا پاسٹر منور کی تختی لگی ہوئی, کیا پڑھنا تھا, کیا دیکھنا تھا؟ خون کا نشان. جس گھر پر خون کا نشان نہیں اور جن یہودیوں نے نہیں لگایا تھا, پلوٹھے مارے گئے, سزا ہوئی, ٹھیک ہے. اگین انڈرسٹینڈنگ ہے خون بہایا جانا, اس کے بغیر یہ کام نہیں ہوتا. برہ, یوحنا کی انجیل 1 باب 29 آیت. یوحنا تعلیم دے رہا ہے, ہاں اونچی آواز سے کیا کہتا ہے وہ؟ دیکھو برہ ہے جو جہان کا اٹھا لے جاتا ہے. اب جب یوحنا یہ بات کرتا ہے, ادھر آپ دھیان سے پڑھیں, غالباً 19 آیت 1 باب اور 24 سے 24, وہاں لکھا ہے کہ یروشلم سے کاہنوں نے بندے بھیجے ہوئے تھے اور فریسیوں نے بندے بھیجے ہوئے تھے. اب ان کے سامنے اگر وہ اناؤنس کرے دیکھو خدا کا برہ, یہ تصور یہودیوں کے ذہن میں بڑا کلیئر تھا, برہ کیا ہے, ٹھیک ہے. اور جب وہ اناؤنس کرتا ہے کہ دیکھو خدا کا برہ جو جہان کا گناہ لے جاتا ہے, وہ سارے اس وقت سمجھ گئے کہ بات کیا ہے. اس لیے نیکودیمس کو رپورٹ کرتے ہیں. 3 باب یوحنا میں نیکودیمس آتا ہے یسوع کے پاس رات کو, کیا کہتا ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ تو خدا کی طرف سے ہے. ایسے نہیں جانا, یہ خبریں گئی ان تک جب یوحنا نے اناؤنس کیا کہ دیکھو خدا کا برہ ہے, ٹھیک ہے. تو برہ اگر آپ مکاشفوں میں جائیں تو یہ کانسیپٹ آف برہ بڑا کلیئر ہے, اور ہم کئی پینٹنگز میں, تصویروں میں, چرچ میں برہ شو کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اوکے, تھوڑا سا یہاں پر ہم کمپیریزن کریں. 12 باب, ٹھیک ہے, اور یسوع کیا ہے؟ خدا کا برہ. 12ویں باب میں کیا لکھا ہے؟ 10ویں تاریخ کو یک سالہ بے عیب برہ لینا ہے. خروج 12 باب. میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ جو نیا عہد کی بات کریں گے نا, فسح کی, اس کی بیک گراؤنڈ یہی ہے, ٹھیک ہے. یہ مہینہ تمہارے لیے شروع ہوگا, ٹھیک ہے. ہمارے لیے نئی پیدائش ہے. ہم اپنے جو ایمان لاتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہمارے 2 برتھ ڈیز ہیں, ایک جس دن میں پیدا ہوا اور ایک جس دن میں نئی پیدائش کا تجربہ کرتا ہوں. ہم جب کبھی گواہی دیتے ہیں, بتاتے ہیں کہ میں نے 1973 اگست میں
یسوع کو قبول کیا, یہ میرا نئی پیدائش کا برتھ ڈے ہے, ٹھیک ہے, نیا آغاز, ایک نئی زندگی کا سٹارٹ ہوتا ہے, رائٹ. پھر دیکھیے 10ویں تاریخ کو تم نے لینا ہے, اور آپ دھیان سے پڑھیں یوحنا 12 باب پہلی آیت. پھر یسوع فسح سے 6 روز پہلے, ٹھیک ہے, اگر آپ کیلکولیشن کریں اس 12 باب کو دیکھیں اور حساب لگائیں, تو یہ جب یسوع پام سنڈے کے روز اپنے آپ کو پیش کرتا ہے, ٹھیک ہے, یہ 10ویں نشان بنتی ہے, جس دن 12 باب خروج کے مطابق برہ لیا جاتا تھا, اور پام سنڈے 10ویں نشان پڑتا ہے. کیلکولیشن کر کے دیکھ لیں, یعنی اس دن یسوع مسیح پرجوش طریقے سے وہ بیتنیہ سے ہو کر بھیڑ دروازے سے داخل ہوا اور یروشلم میں داخل ہوا پام سنڈے کے دن, اور لوگوں نے نعرے مارے ہوزینا ہوزینا. یونانی میں جب ہم کہتے ہیں دا فرسٹ, جب ہم کہتے ہیں نا اگلے دوسرے دن, دا نیکسٹ ڈے, گریک کے اندر جب یہ لکھا جاتا ہے اس کا ہمیشہ مطلب ہوتا ہے اتوار, سنڈے, فرسٹ ڈے آف دا ویک. یہودیوں کا ہفتہ سیٹرڈے کو دن ہفتہ ختم ہوتا ہے, ہمارا سنڈے کو ہوتا ہے, ہمارے لیے منڈے پہلے دن ہے, لیکن یہودی سسٹم میں سنڈے پہلا دن ہے. اس حساب سے جب ہم اس کو پڑھیں گے 12 کو دیکھیں گے تو یہ 10ویں نشان بنتا ہے جب یسوع نے اپنے آپ کو بطور برہ پیش کیا. اوکے, پھر کیا ہے, یسوع کی پیشن ویک جو ہفتہ ہے مصلوب ہونے سے پہلے, مبارک جمعے سے پہلے, 10ویں دن لیا گیا. متی 21-23 پڑھیں. یسوع نے پہلا کام کیا کیا, ہیکل صاف کی, دکانداروں کو فارغ کیا, ٹھیک ہے. میں بتا رہا ہوں یہاں پہ پرکھا جانا یسوع کی آزمائش. لوکا 13 باب میں وہ لعنت دیتا ہے اس انجیر کے درخت کو, سوکھ جاتا ہے وہ, ٹھیک ہے. پھر متی 22 باب میں اس کے اختیار کو چیلنج کیا گیا, اس کو کہا کہ کیا کیسر کو جزیہ دینا جائز ہے؟ یسوع نے کہا سکہ دکھاؤ, جو خدا کا ہے خدا کو دو اور جو کیسر کو دو. تو جب ہم اس کو دیکھتے ہیں نشان کی 10ویں تاریخ پام سنڈے سے پیشن ویک گڈ فرائیڈے تک, یسوع کو ان 3-4 باتوں سے بڑے زوردار طریقے سے آزمایا گیا, پرکھا گیا. بڑا کلیئر کلام اس معاملے پر, ٹھیک ہے. سو ٹیکنیکلی کیا 4 دن یسوع کو پرکھا جاتا ہے, اور اس میں عیب پایا گیا یسوع میں؟ نہیں. ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. پنتوس پیلاطوس کیا کرتا ہے جب اس کے سامنے پیش ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے, میں اس کو جمپ کروں گا لیکن ہم اسٹریٹ جاتے ہیں. کیا اس نے کہا؟ یہ حوالے ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں. یوحنا 18 باب اور 19 میں پیلاطوس کے سامنے یسوع پیش ہوا ہے, اور دیکھیں کیا کہتا ہے. 3 بار پیلاطوس کیا کہتا ہے؟ میں اس کا کچھ جرم نہیں پاتا. یوحنا 18:28, 19:2 اور 19:6 پڑھیں. کلیئر کٹ کہتا ہے 3 مرتبہ میں اس کا کچھ جرم نہیں پاتا. دوسرے معنوں میں وہ ڈکلیئر کرتا ہے کہ جناب یہ بے عیب ہے, یسوع بے عیب ہے. اور پھر ہم کلیئرلی ہمیں پتہ ہے کہ یسوع ہماری خاطر قربان ہوا, مصلوب ہوا, اور آج ہم اس کے بدولت آج ہم بیٹے اور بیٹیاں کہلاتے ہیں, بن جاتے ہیں. یہ اس کی مہربانی ہے, ہم اس کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں, رائٹ. نیا کورنٹ یرمیہ پڑھیے 31 کے اندر, یرمیہ کا صحیفہ, ٹھیک ہے. اور وہاں پر وہ بات کرتا ہے کہ وہ دن آتا ہے کہ جب نیا عہد باندھوں گا, اس عہد کے مطابق نہیں جو میں نے ان کے باپ دادا یعنی ابراہیم وغیرہ ساتھ باندھا جب میں نے ان کی دستگیری کی. اور اب وہ کہتا ہے اس نئے عہد کے ساتھ, جب وہاں یہ بات یہ بھی کرتا ہے کہ پھر میں تمہارے دل کا ختمہ کروں گا, یعنی ایک اندر سے تبدیلی آئے گی. یہ یرمیہ نے بہت دیر پہلے یہ بات کر دی جو یسوع المسیح میں پورا ہوتا ہے آ کے, اور یہ کلیئرلی ہم جانتے ہیں کہ یہ بات آ کر کلام میں پوری ہوتی ہے, ٹھیک ہے.
اور آج وہ جو گناہ سے واقف نہ تھا اس کو ہماری خاطر گناہ ٹھہرایا گیا تاکہ ہم راست بازی اختیار کر سکیں. یسوع کا مصلوب ہونا، اس کا ہمارے لیے خون بہانا ہماری راست بازی کا سبب ہے. ہمیں وہ اس کا فضل عطا فرماتا ہے کہ ہم گناہ سے نکل آتے ہیں. ٹھیک ہے. عبرانیوں 9:14 میں پھر پڑھیں آپ. اب دیکھیے عبرانیوں بڑا انٹرسٹنگ ہے. عبرانیوں ابتدا میں بات کرتا ہے پہلی چند آیات کے اندر، وہ کہتا ہے گزرے زمانے میں خدا نے باپ دادا سے طرح بطرح کلام کیا، اور اب کس کی معرفت کیا؟ بیٹے کی معرفت. نبی کا نام نہیں ہے وہاں. اس لیے یوحنا کی انجیل کیا کہتی ہے؟ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام، اور 14ویں آیت کیا؟ اور کلام مجسم ہوا اور ہمارے درمیان رہا. اور یہی خط پھر آپ پڑھیں دھیان سے، وہ کہتا ہے کہ ہم تو بچڑوں کی قربانیاں کرتے رہے پاک ترین مقام میں، لیکن یسوع خود اپنا خون لے کر خدا کے حضوری میں گیا. ٹھیک ہے. اس لیے ہمیں پورا اس بات کا اعتماد ہے کہ ہمارے گناہوں کی معافی ہوتی ہے. اس میں کوئی شک نہیں. ہم اس کے لیے خدا کے شکر گزار ہیں. ٹھیک ہے. پطرس بھی اس بات کو ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ پہلا پطرس 1:19 کے اندر، رائٹ. تو ہم یسوع کے مصلوبیت کی شکر گزار ہیں. اوکے. اب ہم آتے ہیں اشارہ بانی میں. ہم چرچ میں کرتے ہیں، کئی لوگ پہلا اتوار کرتے ہیں، کئی چرچز میں ہر اتوار ہوتی ہے، کئی چرچز میں ہفتے میں 2 مرتبہ کرتے ہیں، مہینے میں 2 مرتبہ. ٹھیک ہے. اشارہ بانی میں ہم روٹی اور میں توڑتے ہیں. میں چاہتا ہوں ہم تھوڑا سمجھیں کہ یہودی سسٹم کیا تھا. یہودی سسٹم میں کے 4 پیالے استعمال ہوتے تھے. ٹھیک ہے. اور 3 روٹیاں رکھی جاتی تھیں. اور یہ بڑا دلچسپ سسٹم ہے. پہلا پیالہ تھا جو بیسکلی پاکیزگی کا تھا، قدوش. ٹھیک ہے. پاکیزگی کے لیے تھا. وہ اس عبادت کی، اس شام کی فسح کی ایک طرح سے اس ٹون کو سیٹ کرتا تھا کہ ہم کیوں اکٹھے ہوئے ہیں. آج بھی یہودی سسٹم میں بڑی دلچسپ بات ہے، جاننے والی ہے. اسی تے کرسمس تے اکٹھے ہونے بعد چر تو کپڑے کپڑے پا کے گھر آئے، سیدھے کھانا کھا رہے ہیں، ہے نا. پلاؤ پکیا ہے، قورمہ پکیا ہے. لیکن یہودی سسٹم میں ایسا نہیں ہے. جب وہ بیٹھتے ہیں تو بچہ پوچھے گا دادا سے یہ ہم کیا کر رہے ہیں، دادا پڑھ کے سنائے گا. ہم یہ روٹی کیوں توڑ رہے ہیں، پھر دادا پڑھ کے سنائے گا. ہم میں کیوں استعمال کر رہے ہیں، وہ پڑھ کے سنائے گا. کہنے کا مقصد یہ کہ وہ جو فسح مناتے ہیں پوری ایک عبادتی پروگرام ہوتا ہے. صرف روٹی دعا کر کے روٹی نہیں کھا لی، نہیں. یعنی وہ ایگزیکٹلی ایک ایک بات کو یاد کرتے ہیں کہ اس ہر بات کی امپورٹنس اور اہمیت کیا ہے گی. ٹھیک ہے. سو پہلا کپ برکات کا ہے. دوسرا کپ جو ہے وہ بنیادی طور پر جو سکلڈ، جو کاریگر، سمجھدار، توریت کو سمجھانے والے، جیسے میں نے بتایا گھر کے بڑے بزرگ کی ذمہ داری تھی، بتایا کہ ہم کیوں کرتے ہیں. دوسرا کپ اس لیے استعمال ہوتا تھا. تیسرا کپ جو تھا وہ اس لیے تھا کہ وہ خدا کے برکت کو اس خوراک کے اوپر اڈیلے. چوتھے کپ کو وہ خالی چھوڑتے تھے، مطلب میں ہوتی تھی اندر، شیرہ ہوتا تھا، لیکن پیتے نہیں تھے. اور وہ رکھا جاتا تھا جس کو کہتے ہیں کہ چوتھا پیتے تھے، وہ شکر گزاری کا تھا. لیکن 5واں کپ خالی میں کے بھرا ہوا چھوڑتے تھے ایلیا کے لیے، کیونکہ بنی اسرائیل کی سوچ تھی کہ مسیح کی آمد سے پہلے ایلیا آئے گا. یوحنا کی انجیل متی 16 باب میں یسوع پوچھتا ہے شاگردوں کو، لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کوئی کہتے تو وہ نبی، ایلیا وغیرہ وغیرہ. اور پھر یسوع کہتا ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو میں کون ہوں؟ تو پطرس نے کیا کیا؟ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے. ٹھیک ہے. جب پطرس کی آپ پہلا واز پڑھیں اعمال میں تو کیا کہتا ہے؟ جس کو تم نے مصلوب کیا اس کو خدا نے خداوند بھی کیا اور مسیح بھی کیا. یہ طریقہ کار تھا فسح بنانے کا. میں اس کو جمپ کروں گا، میں اس کو بات کر چکا ہوں. خمیری روٹی استعمال ہوتی تھی. اس طرح سے 3 روٹیاں وہ رکھتے تھے بنی اسرائیل میں سسٹم کے اندر. اور یہ بیسکلی برے کی یاد دہانی تھی، روٹی برا. ٹھیک ہے. اس لیے جب ہم روٹی توڑتے کیا کہتے ہیں؟ یہ میرا بدن ہے. ٹھیک ہے. اب توجہ دیں میں کے اوپر. یہ میں نے بتایا 5 کپ تھے، یہ 4 کپ استعمال ہوتے تھے. میں ذکر کر چکا ہوں، اس کو میں جمپ کروں گا.
لیکن میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. اب سنیں, جس رات وہ پکڑوایا گیا اس نے روٹی لی, شکر گزاری کر کے توڑی اور کہا یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے ہے, میری یادگاری میں یہی کیا کرو. اوکے, اب توجہ طلب بات کیا ہے. اس کے بعد اس نے پیالہ لیا, کیا لکھا ہے, اسی طرح اس نے کھانے کے بعد پیالہ لیا اور کہا. لفظوں پہ غور کریں, ہم کبھی کبھی باتوں میں لفظوں پر توجہ نہیں دیتے. ذرا غور کریں کیا کہتے ہیں پادری جب ہم میں کا پیالے کی بات آتی ہے. یہ پیالہ میرے خون میں نیا عہد ہے. میرے خون میں, مسیح کے خون میں, وہ خون بہایا گیا, عہد باندھا گیا, اس لیے نیا عہد مانا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور میری یادگاری میں ایسا ہی کیا کرو. کیونکہ عبرانیوں میں کہتا ہے ممکن نہیں کہ بیلوں اور بکری کا خون گناہوں کو دور کرے. ٹھیک ہے, وہ کرتے تھے سال میں ایک مرتبہ یوم کپور پر اندر جانا, رحم کی کرسی پہ خون چھڑک دینا, بنی اسرائیل کی معافی ہوگی. ہر سال وہ کرتے تھے. اب نہیں کرتے. اب ہم ایک دفعہ جب ہم توبہ کرتے ہیں ہمیں گناہوں کی معافی کا اعتماد ہو جاتا ہے یسوع کی موت کے سبب سے. ٹھیک ہے, ہم اس کے شکر گزار ہیں. سو سیکریفائس مسٹ تھا اولڈ کورننٹ کے اندر, اور نئے میں بھی یہ مسٹ ہے. یرمیا اس کی یاد دہانی کرتا ہے, پھر سے اس کورننٹ کی بات کرتا ہے. عبرانیوں 8 باب 7 آیت میں پڑھے, یہی بات آتی ہے. بار بار ایک بات آتی ہے کہ کورننٹ کو باندھا جانا قربانی کے بغیر ممکن نہیں تھا, اور یسوع نے ہمیں قربانی دی. یسوع نے اس بہتر, عبرانیوں 7 باب کہتا ہے یہ نیا عہد بہتر عہد ہے کیونکہ اس میں یسوع کا خون ہے, اس کے سبب سے باندھا گیا. ٹھیک ہے, سو تصدیق کرنا اس کا مطلب ہے جاننا, قرار دینا, منظور کرنا, منظوری دینا, یہ اس کا مطلب ہے. اور خدا نے اس کو یسوع کی معرفت ہمارے لیے ممکن کیا. اس کا مصلوب ہونا ہمارے لیے اس عہد کا ایک سبب ہے. ہم اس کے لیے خدا کے شکر کرتے ہیں, اور یہ نیا عہد ہمارے لیے باندھا گیا, ہم خدا ان کا شکر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جائز قرار دیا گیا, منظور دی گئی, تصدیق کر دی خدا نے جب مصلوب ہوا صلیب پر. اس کا کلمہ کیا ہے, اٹ از فنشڈ, تمام ہوا, ساری باتیں پوری ہو گئی. ٹھیک ہے, اور ہمارے لیے اس نے قربانی دے کر گناہوں کی مکمل کر. ڈاکو کو کیا کہا, آج تو میرے ساتھ. کسی اور شخص کو چاروں انجیل میں جملہ نہیں کہا گیا. کہا گیا جا تیرے ایمان نے تو چنگا کیا, تیرے گناہ معاف ہوئے. لیکن صلیب پر حکم دیا, جواب کیوں, کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ اب جو موت ہوگی, خون بہایا جائے گا, نجات کا انتظام مکمل ہوگا. ہیکل کا پردہ پھٹ گیا, یہ اس کا, یہ خدا کا انتظام تھا. اب یہ میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں, میرا عہد میں نیا خون ہے. متی 26 باب, مرکز 4 باب میں جائیں, کیا لکھا ہے, یہ میرے عہد کا خون ہے. لوکا میں جائیں, اس کے بعد کرنتھیوں میں جائیں, ایک ہی جملہ آتا ہے, میرے نئے عہد میں خون ہے, میرا نئے عہد کا خون ہے. سو ہم خداوند کے شکر گزار ہیں کہ یہ ممکن ہوا یسوع کی موت کے سبب سے. متی اور مرکز بڑا کلیئر ہے, یہ میرے وہ عہد کا خون ہے. کرنتھیوں لوکا کہتا ہے میرے اس خون میں نیا عہد ہے. وہ جو خون میرے لیے, جو ہمارے لیے بہایا گیا صلیب کے اوپر, اس خون کے اندر یہ نیا عہد ہے. میرے خون میں نیا عہد ہے, یہ لفظ استعمال ہوئے ہیں. سو ہم خداوند کے شکر گزار ہیں. یسوع کا خون بہایا گیا, ہم اس کے حقدار ہیں, حصے دار ہیں. ہم اس کے سبب سے اس کی میراث میں شامل ہوتے ہیں. اس کے سبب سے ہم ابراہیم کی برکات میں شامل ہوتے ہیں, اس نئے عہد کے سبب سے. ٹھیک ہے, اب ہمیں دوبارہ قربانی کی ضرورت نہیں پڑتی. ہم بار بار قربانی نہیں کرتے. یہ 9 میں کہتا ہے بکری بچڑوں کے اس سبب سے نجات نہیں, لیکن یسوع کے سبب سے ہمیں نجات ملتی ہے. وہ ایک ہی بار کہاں پہ داخل ہو کر اس نے اپنے آپ کے خون کو پیش کر دیا. اوکے, لیٹ می کلوز. یہ میں جمپ کروں گا, ریپیٹ ہی ہے یہ سارا. اوکے, لیٹس اسٹیٹ آن. یہ برکت ہے ہمارے لیے اس نئے عہد میں. اٹس اے بلیسنگ فار آل, بلا امتیاز, بلا رنگ, بلا قوم, نسل. اب یہ ہماری برکت ہے فار ایوری ون. ٹھیک ہے, اب اس کو ہم کس طرح انجوائے کر سکتے ہیں.
اس کوننٹ کو, اس برکت کو ہم کیسے انجوائے کر سکتے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ کس کس کے پاس پاسپورٹ ہے؟ ہاتھ تو چوک لو. میرے پاس بھی ہے. اچھا, پاسپورٹ اگر ہے تو آپ ٹریول کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں پاسپورٹ اگر ہو. کیا؟ اچھا, پاسپورٹ کی ایشو ڈیٹ ہوتی ہے, اجرا کس تاریخ کو اجرا ہوا, کب ختم ہوا, اس کی ڈیٹ آف ایکسپائری ہے. ٹھیک ہے, تو اگر پاسپورٹ ہے تو پھر ہم ٹریول تو کر سکتے ہیں, لیکن کس کی ضرورت پڑتی ہے؟ ویزا. بغیر ویزے کے نہیں ٹریول کر سکتے. اور ساڈے کدے ویزا لگ جائے تو بڑی خوشیاں ہوتی ہیں, گھر آ جب پارٹی کریں گے ویزا لگ گیا ہے نا. آپ کو ایک پکا ویزا چاہیے. میں کہتا ہوں ہم جب پیدا ہوتے ہیں نا, ہم خدا کی بادشاہت کا پاسپورٹ لے کر آتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو میں کہتا ہوں ہمارے یہ زندگی کا پاسپورٹ ہے. جس دن میں پیدا ہوا اس کی تاریخ اجرا ہے, اور جس دن میں نے 6 بندے چوک کے 3 فٹ تھلے سٹ آن گے نا, اس دن میرا پاسپورٹ ایکسپائر ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اب سوال یہ ہے کہ کیا میری زندگی کے پاسپورٹ میں آسمان کی بادشاہی کا ویزا لگا ہوا ہے؟ سوچنے کی بات ہے. لگا ہوا ہے؟ نہیں نہ لگے ہیں, ویزا لو. ہمیں خدا کی بادشاہت کا ویزا چاہیے. جیزس پیڈ ان فل. جو کچھ اس نے ہمارے لیے کیا, اس عہد کو نئے کو باندھا ہمارے لیے, اس میں مکمل ادا کیا اس نے. ہمیں کچھ نہیں بیلنا پڑتا پاپڑ, صرف ایمان سے فضل کے سبب سے خدا کی بخشش کو قبول کرنا ہے. ٹھیک ہے, جتنے بڑے گناہ گار ہوئیے سی خدا معاف کرتا ہے. اور جب ہمیں یہ مل جاتا ہے تو یہ فری پاسپورٹ ہے, فیس کو نہیں دینی پڑتی. ٹھیک ہے, خدا کی بادشاہت کا ویزا مل جاتا ہے. میں زیادہ تر دبئی رہتا ہوں, اکثر چرچ میں دعا کریں جی ویزا ایکسپائر ہو گیا تو دعا کرو دعا کرو. میں سوچتا ہوں کدی یہ بھی زور لایا کہ میری زندگی کا ویزا بھی پاسپورٹ ہے کہ نہیں. سیریسلی میں کہہ رہا ہوں. تو ہمیں عہد کی برکات کا سے مستفید ہم تب ہوں گے, ان برکات سے مالا مال تب ہوں گے جب ہم اس کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں, شامل ہوتے ہیں. ہم خدا کا شکر کرتے ہیں, خدا نے ہمارے ساتھ یہ عہد باندھا یسوع کی معرفت. خدا نے وہ عہد ابراہیم کی معرفت بھی باندھا. اسی عہد کی کنٹینیوٹی یسوع المسیح میں پوری ہوتی ہے. ساری قومیں برکت پاتی ہیں, اور آج یسوع کے سے توبہ کر کے نجات پا کر ہم اس بڑے عہد کے اندر, اس بڑی برکت کے اندر شامل ہو جاتے ہیں. سو خداوند آپ کو برکت دے, اور میری دعا ہے کہ ہماری زندگیوں کے پاسپورٹ میں خدا کی بادشاہت کا ویزا کا ٹھپا لگنا چاہیے, تاکہ مجھے دلیری ہو کہ میں نے کہاں جانا ہے. تھینک یو ویری مچ, گاڈ بلیس یو.